بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 36 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام شروع ہے، اسی کلام کا اگلا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خیال وطن، وطن کی یاد، فراغ، فراغت سے ہے یعنی فرصت، نجات، فراغ بال، پریشانی سے فارغ کر دیا، مطلب وہ تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، او ظالم، اپنے نفس سے مخاطب ہو کے، تو وہیں مدینے میں ہی ہمارے دل سے وطن کا خیال نکال دیتا، محبوب کے ہوتے ہوئے اس خیال کو ختم کرتا تو اچھا تھا ان کے سامنے۔ اب تو ہم خود ہی فنا ہو گئے، تو نے ہمیں وطن کی یاد دلا کر ہمیں مار ڈالا، اپنی دانست میں تو نے بڑے اچھے طریقے پر ہمیں فارغ کر دیا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا، ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ناکامی، محرومی، مایوسی، بے بسی، مجبوری، کمزوری، خیال، فکر، مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو نے نہ تو میرا کوئی خیال کیا ہے نہ ہی ذرا احساس کیا ہے، تیری اس ستم گری سے نہ تو میں گھر کا رہا اور نہ ہی ان کے در کا۔ مجھے کیسی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا، میں تو گھر سے ان کے در پر پڑے رہنے کے لیے نکلا تھا، لیکن تیری اس ستم گری نے ان کے در سے بھی دور کر دیا اور گھر جانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اسی کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو دل نے مر کے جلایا تھا منتوں کا چراغ، ستم کے عرض رہے سرسر زوال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ جلایا بمعنی روشن کیا، منتوں یہ منت سے ہے یعنی عہد، وفا، نظر و نیاز، چراغ بمعنی دیا، ستم بمعنی ظلم، عرض دکھ تکلیف، سرسر جھلسا دینے والی شدید گرم ہوا، مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے دل نے جیسے تیسے منتوں کا جو دیا روشن کیا تھا، اپنے آپ کو مار کر، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، امید کا جو چراغ جلایا تھا، اسے راستے میں درپیش آنے والی طرح طرح کی تکلیفوں نے بجھا کر رکھ دیا۔ حالات کی جھلسا دینے والی شدید گرم ہوا نے واپسی پر مجبور کر دیا۔ شعر عرض کرتا ہوں، اسی مفہوم سے ملتا۔ سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ویرانہ بمعنی اجاڑ جگہ، جنگل، ہند ہندوستان مراد ہے، بھایا پسند آیا، دل کو اچھا لگا، حواسوں یہ حواس سے ہے یعنی ہوش کرنا، محسوس کرنا، اختلال خلل سے ہے یعنی بگاڑ،
نقصان، خرابی، فتور، فساد، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ مطلب و تشریح شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیسی افسوسناک بات ہے کہ ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے یہ کیسی خرابی واقع ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم سے رونقیں ہیں، جدھر دیکھیے وہاں نظارہ ہی نظارہ ہے، جلوے ہی جلوے ہیں۔ ہندوستان میں یہاں ہمارے آس پاس علاقے میں محبوب کہاں؟ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نہال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ستم آرا ظلم کرنے والا، نہال خوش و خرم، کامیاب، خوشحال۔ مطلب و تشریح شعر کی عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اے دل، تو نے کیا سوچ کر، کس مقصد و ارادے سے مدینہ پاک جیسا محبوب شہر کیوں چھڑوایا؟ مجھے یہ تو بتا کہ اس ظالم نے تجھے کس طرح کی خوشی عطا کی ہے۔ اپنے دل اور نفس کو کہہ رہے ہیں، جو خوشی اور مسرت دربار محبوب میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے، وہ ان مدینے کی ہواؤں اور فضاؤں سے ہٹ کر بالکل کہیں بھی نہیں ہوتی۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگہا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ چہچہے، خوشی بھری آوازیں، پرندوں کی خوش آوازیں، ناگاہ، اچانک، یکایک۔ لفظ استعمال ہوا نڈھال، بمعنی سست، تھکا ماندہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر پہلے باغ میں خوشیوں بھری آوازیں آ رہی تھیں، ہر طرف ایک دل کو اچھا لگنے والا ماحول تھا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ کیسا درد اٹھا کہ جس نے طبیعت کو سست و نڈھال کر دیا۔ اسی کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگان کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ جیتے جی یعنی زندگی میں ہی، مولا بمعنی آقا، سگان سگ کی جمع ہے یعنی کتے، بحال تر و تازہ، شاداب۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کرے کہ رضا کو جیتے جی یہ خوشخبری سننے کو مل جائے کہ میرے آقا نے اپنی گلی کے کتوں کو میری پہچان کرا دی ہے کہ اس چہرے اور اس نام کا شخص میرا غلام ہے، اور یوں اپنے کتوں میں میری عزت بحال کر دی ہے۔ کمال کا تصور ہے، کمال کی سوچ ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کر پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔